light, the knowledge is light. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل، اور ہم یہاں سیکھ رہے ہیں آسان دین کورس۔ آج ہمارا آسان دین کورس کا لیکچر نمبر 18 ہے، اور ہم سیکھیں گے آسان نوافل۔ فرض نمازوں کے کچھ نوافل کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جیسے 2 رکعات ظہر کی نماز میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح مغرب کی نماز میں 2 رکعت نفل ہیں، عشاء کے بعد بھی عشاء کی نماز میں فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل ہیں، پھر وتر کے بعد 2 نفل ہیں، تو یوں عشاء میں 4 نفل ہیں۔ تو کل فرض نمازوں میں جو نوافل ہیں ان کی تعداد 8 ہیں۔ اس طرح جو غیر موقدہ سنتیں ہیں، 4 قبل عصر ہیں، 4 قبل عشاء ہیں، 7 رکعات کی، وہ 8 رکعات بنتی ہیں سنن غیر موقدہ۔ ایسا سنت موقدہ جو ہیں وہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 2 ظہر کے بعد ہیں، اور 2 بعد مغرب ہیں، اور 2 بعد عشاء ہیں، یعنی فرضوں کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور کچھ سنتیں فرضوں سے پہلے ہیں۔ تو ٹوٹل سنت موقدہ جو ہیں وہ 12 ہیں، سنت غیر موقدہ 8 ہیں، اور نفل جو ہیں فرض نمازوں میں ان کی تعداد بھی 8 ہیں۔ تو اس طرح جو فرض نمازیں ہیں ان کی کل رکعات جو ہیں وہ 20 بنتی ہیں، کل فرائض جو ہیں وہ 20 ہیں، اور کل سنن موقدہ جو ہیں وہ 12 ہیں، اور کل سنن غیر موقدہ 8 ہیں، اور کل نوافل بھی 8 ہیں۔ تو یوں ساری 5 نمازوں کی جو رکعتیں ہیں اگر ہم ان کو جمع کریں تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ جی ہاں، ٹوٹل جو 5 نمازوں کی رکعتیں ہیں اگر ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نمازیں جو نفل نمازیں ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان میں نفل نمازوں میں جو پہلے نمبر پہ نماز آتی ہے وہ نماز تہجد ہے، جس کے بارے میں احادیث میں اس نماز کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو اسے بلا عذر یہ نماز چھوڑنا مکروہ۔ جو ہی فجر کا وقت شروع ہوا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو نماز آتی ہے وہ نماز تراویح ہے، جو ماہ رمضان میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعات ادا کی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو نماز ہے وہ ہے تحیۃ المسجد۔ یہ نفل نمازوں میں فضیلت والی نماز ہے، اور یہ مسجد میں داخل ہوں تو یہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعات نماز ادا کی جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نماز تحیۃ الوضو ہے۔ وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعات نماز ادا کرنا، مسجد میں ہے تو مسجد میں، اور گھر میں اگر وضو کیا ہے تو گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اچھا وضو کرے، ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جو ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر غسل کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو وہ بھی تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گی، کیونکہ غسل کرنے سے انسان کا وضو بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد نماز اشراق ہے۔ ترمذی انس رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد نماز چاشت ہے۔ اس کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، اور حدیث پاک میں ہے، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں تو اللہ پاک اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آدمی پر
ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں جو چاشت کی پڑھی جاتی ہیں، فرمایا وہ اس کو کفایت کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد نماز ہے نماز اوابین۔ نماز مغرب کے بعد جو ہے عشاء سے پہلے اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی کم از کم 6 رکعت ہیں۔ اور آخر میں جس نماز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، صلاۃ اللیل، رات میں جو عشاء کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اور دن کے نوافل سے رات کے نوافل یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ دن کو اور بھی مصروفیات ہو سکتی ہیں تو اتنی توجہ نہیں رہتی، رات کو یکسوئی کے ساتھ جو ہے عبادت کی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا رات کے جو نوافل ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرضوں کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اور طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ہے، رات میں کچھ نماز ضروری ہے، اگرچہ اتنی دیر جتنی دیر میں بکری دوہ لیتے ہیں، یعنی بکری کا جو دودھ دوہا جاتا ہے اتنی دیر میں بھی اگر کوئی رات کی عبادت کرتا ہے تو صلاۃ اللیل پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ فاروقی آن لائن چینل دیکھتے رہیے، سابقہ لیکچر یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت دین سیکھنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔